السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم نے ایک آڈیو بنایا تھا جس میں بتایا تھا کہ ایک گھر میں سرپرست کی جانب سے ایک قربانی کی جائے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ اس پر ایک مفتی صاحب نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے ان تمام پر قربانی واجب ہے۔ چلیے ہم پہلے مفتی صاحب کا اعتراض سنیں گے اور پھر ان کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی محترم، میں نے یہ آپ کے عمری صاحب کی ویڈیو جو کہ آڈیو کی شکل میں سنا، تو بیسیکلی آپ ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی کا تعلق وجوب سے ہے، قربانی کا تعلق وجوب سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمری صاحب نے مسلم کی روایت اور حاکم کی روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی، ان دونوں حدیثوں سے اس بات کا ثبوت قطعی طور کے اوپر نہیں ملتا کہ یہ قربانی واجبات میں سے ادا کی گئی تھی۔ اچھا، ایک اعتراض یہاں پر یہ اٹھتا ہے عمری صاحب کے لیے اور دنیا غیر مقلدیت کے لیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے کی تھی، تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ قربانی واجبات میں سے تھی؟ اور اگر واجبات میں سے تھی تو بعد میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیوں اپنی جانب سے قربانی پیش کی؟ تو یہ قربانی صحابہ کرام کا اپنی جانب سے پیش کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعہ نفلی معنی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو نفلی قربانی میں تو آپ چاہے جتنے لوگوں کو شامل کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے اندر اتنے لوگ ہیں، آپ اکیلے کمانے والے ہیں، تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایک شخص کمانے والا ہے اور گھر کے اندر 1000 لوگ رہنے والے ہیں اور کسی کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، بیسیکلی یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہے ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر جس کے پاس میں اتنا مال ہو کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا پھر اپنی ضروریات زندگی اصلیہ سے اس کے پاس میں اتنا زائد مال ہو کہ وہ 7.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کو خرید سکتا ہے، تب کہیں جا کر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں، آپ کے بچے عاقل ہیں، بالغ ہیں، جو بچے نابالغ ہیں وہ تو غیر مکلف ہیں، ان کے اوپر تو ویسے ہی قربانی واجب نہ ہوگی، گرچہ ان کے پاس میں ان کی ملکیت میں آپ نے کروڑوں روپے کیوں نہ رکھا ہو، جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر قربانی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے، اور وجوب اور فرائض کا تعلق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ مکلف ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے جو کہ بالغ ہیں ان کے پاس میں ان کا ذاتی مال اتنا ہے جس کے وہ مالک ہیں، آپ نے کچھ مال ان کو دیا اور ان کو اس کا مالک بنا دیا، اور وہ اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تب ایک قربانی سب لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ جو صاحب مال ہے، جو صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جانب سے ادا کریں۔ اب اگر آپ کے بچے عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، اور ان کے پاس میں مال نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو گھر کا ایک آدمی قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جس کے اوپر واجب ہے وہ ادا کر رہا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ جب سب کے اوپر واجب ہے ہی نہیں تو سب کے اوپر سے سب کی طرف سے کیسے ادا ہوگی؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر چند افراد ہیں اور ان تمام پر قربانی واجب ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے عمری صاحب سے اور دنیا غیر مقلدیت سے جو کہ ابو زید زمیر صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر جو ان کے اسکالرز اس وقت مارکیٹ میں ہیں، ان تمام سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں اور سارے کے ساروں کے پاس میں اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں اور ان کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے، تو کیا کسی ایک کے ادا کرنے سے قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ برائے مہربانی صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ سامعین، آپ نے سنا مفتی صاحب کی آڈیو کو، اور کافی لمبی تھی لیکن ہم نے اس کو درمیان میں کٹ کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنی 4 منٹ 57 سیکنڈ والی آڈیو میں 2 باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات، قربانی واجب ہے، اور دوسری بات، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ چلیے ہم جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا ہم پورا احترام کرتے ہیں، ساتھ ہی معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ قربانی کے بارے میں مفتی صاحب کی سٹڈی بالکل ادھوری ہے۔ آپ کا زور پوری طرح اسی پر تھا کہ قربانی واجب ہے، جبکہ قربانی جمہور علماء کے پاس سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ماننے والوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کے علاوہ سوید بن غفلہ، عطا بن یسار رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، ابن المنذر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگرد رشید، امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، اور دور حاضر کے علماء میں علامہ بن باز رحمہ اللہ، علامہ صالح عثیمین رحمہ اللہ، یہ سب لوگ قربانی کو سنت قرار دیتے ہیں، واجب نہیں۔ پھر واجب کہنے والے کون ہیں؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، لیث رحمہ اللہ، اوزاعی رحمہ اللہ، ثوری رحمہ اللہ، اور ربیعہ رحمہ اللہ، یہ لوگ واجب مانتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب نے ایسے بتایا کہ دنیا کے سارے لوگ واجبی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ مسئلہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ جمہور علماء سنت مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو واجب مانتے ہیں۔ قربانی سنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مفتی صاحب، اگر قربانی واجب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ تم میں جو قربانی کرنا چاہے یا قربانی کا ارادہ کرنا چاہے تو بال اور ناخن نہ کاٹے، کیونکہ واجب میں چاہنا یا ارادہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، بیہقی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انی لأدع الاضحى وانی لموسر مخافة ان یرى جیرانی انه حتم علی، رواہ البیہقی، بیہقی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں کبھی کبھی قربانی کرنا چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی قربانی کرنا چھوڑ بھی دیتا ہوں، حالانکہ میں مالدار ہوں، اس ڈر سے قربانی کرنا چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پڑوسی اس قربانی کو واجب نہ سمجھ بیٹھیں۔ دیکھا اپنے مفتی صاحب، قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور آگے سنیں، بیہقی کی روایت ہے، ابو سریح الغفاری کہتے ہیں، ادرکت او رأیت ابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما انہما کانا لا یضحیان کراہیت ان یقتدى بہما۔ ابو سریح الغفاری کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کبھی کبھی قربانی وہ چھوڑ بھی دیتے تھے، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو واجب سمجھ نہ بیٹھیں۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، 4 میں سے 3 ائمہ کرام اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگرد امام محمد اور امام یوسف قربانی کو سنت مانتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ میں نے کہہ رہا ہوں بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ہم تو قربانی کو سنت مانتے ہیں مفتی صاحب، لیکن واجب کو غیر ضروری ہم پر ڈھکیل کر غیر ضروری سوال کر دیا کہ فلاں حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، پھر نصاب بھی بتایا کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا ان کو خریدنے کی طاقت ہو تو قربانی واجب ہے۔ مفتی صاحب،
آپ یہ بتائیں کہ صاحب نصاب کا مسئلہ آپ نے کون سی حدیث سے نکالا ہے؟ قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب کی طرح یہ بات نبی کے کون سے عمل سے یا کون سے قول سے آپ نے نکالا؟ آپ نے زکوٰۃ کے نصاب کو قربانی میں لا کر زبردستی ٹھوس دیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نصاب کی بات ہم نے اس حدیث سے لی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی وسعت پائے یا گنجائش پائے اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث میں زکوٰۃ والی نصاب کی بات ہی تو نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کے پاس اونٹ خریدنے کی طاقت ہو، یا گائے اور بیل خریدنے کی وسعت ہو، یا بکرا خریدنے کی گنجائش ہو، یا قربانی کرنے کی گنجائش ہو، یا حصہ لینے کی وسعت ہو تو ضرور کرے۔ اس میں زکوٰۃ کا نصاب کہاں سے آ گیا؟ قربانی میں غیر ضروری طور پر آپ نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو، جو کہ آپ ہر سال کرتے تھے، خامخواہ آپ نے اس کو نفل قربانی قرار دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب نصاب تھے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب لا کر ٹھونسنے کی وجہ سے غیر ضروری طور پر ہر صاحب نصاب پر قربانی کو ضروری قرار دینا پڑا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل سنت کی نشاندہی کرتا ہے۔ مفتی صاحب، جو احادیث ہم نے بتائی ہیں کس قدر سیدھی سادی ہیں، کتنی واضح ہیں۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قربانیاں کس طرح کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہر آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا، اور سب اسی کو بھی کھاتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے فخر اور نمائش کا مظاہرہ شروع کر دیا، اور اب جو صورت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ سامعین، اس حدیث میں الفاظ پر غور کریں کہ ہر آدمی کہا جا رہا ہے، صاحب نصاب یا غیر صاحب نصاب کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب نے اس حدیث کو خامخواہ نفل قربانی کے خانے میں ڈال کر اپنے واجب کو ثابت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہماری ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ قربانی سنت ہے۔ قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب لا کر ٹھوسنا غیر ضروری ہے۔ جو بھی زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں اس پر قربانی کو واجب قرار دینا غیر ضروری ہے۔ مفتی صاحب، آپ ہماری نظروں میں قابل احترام ہیں۔ براہ کرم اپنی مریدوں کی نظروں میں بڑے بننے کے چکر میں چیلنجز کرتے ہوئے نہ پھریں۔ پلیز مطالعہ جاری رکھیں اور تحقیق کے بعد فتویٰ دیا کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔